تو رمضان کی تیاری، اب دوسرے حصے پہ آؤں گی کہ رمضان کی تیاری کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ایمان کی تجدید کے ساتھ. رمضان میں داخل ہونا ہے ایمان کی بہتری کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ. اس کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے. ابو درداء کہتے ہیں آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو جانچتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو یہ دیکھتا رہے ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. بڑے بڑے صحابہ کو اپنا ایمان بڑھانے کی بڑی فکر ہوتی تھی، حالانکہ وہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا ہمارے پاس بیٹھو کہ ہم ایک گھڑی ایمان لا سکیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پہلے ہی ایمان ہے، یعنی ہمارے اندر تو ایمان موجود ہے، تو اور ایمان کیسے؟ تو بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آؤ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں، کیونکہ جب ایک مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دو لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں. اور اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا. 3 چیزیں، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور علم میں زیادہ کر دے. پھر صحابہ کو ایمان کی کمی کا بہت خوف لاحق رہتا تھا. اچھا ہم سب اپنے ایمان سے بڑے مطمئن رہتے ہیں، صحابہ کو اس کی بہت فکر رہتی تھی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. 30 صحابہ سے ملا، ہر ایک کو ڈر تھا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے. ہر ایک کو فکر ہوتی تھی کہ میرا ایمان کا کیا حال ہے. ہم سب کو بھی فکر کرنی ہے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے. اگر نیکی کے کام کو دل نہیں کر رہا نا، سستی چھا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ کمی ہو گئی ہے، کوئی ڈیفیشنسی ہے، فکر کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ کو وہ حضرت حنظلہ والی مثال تو سب نے سن رکھی ہے نا، کہ ایک دن گھبرا کے وہ نکلے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں یوں لگتا ہے جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں، اولاد میں، زمین کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، پھر ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت پر رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے راستوں میں آ کر تم سے ملاقات کریں. لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں ہمارا ایمان بہت اوپر چلا جاتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہمارا ایمان پھر نیچے آتا ہے. تو جب نیچے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دوڑنا چاہیے اس کام کی طرف جس سے ایمان پھر اوپر چلا جائے. یہ سٹرگل ہے. اگر یہ یوں نہ ہو ایک ہی اس پہ آ جائے تو پھر تم آرام سے بیٹھ جائے بس میں نے ایمان بنا لیا اپنا، جیسے اتنا بینک بیلنس بنا لیا، اب مجھے ریٹائر ہو کے آرام سے بیٹھ کے کھانے کھا لوں گا، اب مجھے اور کام کی ضرورت نہیں. ایمان میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، نیکیوں کے کام میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں کہ اب میں نے کرنا تھا جو کر لیا، اب میں آرام سے بیٹھوں گا بس جیسے بھی اب باقی زندگی نہیں. یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا، کیونکہ ہمیں مرتے دم تک سٹرگل کرتے رہنا ہے. کچھ مقامات بڑے افضل ہوتے ہیں، کچھ اوقات بڑے افضل ہوتے ہیں. رمضان افضل اوقات میں سے ہے، لہذا اس میں ایمان کا بڑھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے. روزہ رکھیں گے ایمان بڑھتا رہے گا اگر آپ زبان سے اس کو کوئی غلط بات کر کے خراب نہ کریں. اسی طرح باقی نیک اعمال میں بھی. تو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے رمضان میں ایمان بڑھانے والے کاموں کی طرف بھاگنے دوڑنے کی. تو ایمان بڑھانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے نمبر 1 ٹاپ پر
علم نافع حاصل کرنا. کیا حاصل کرنا؟ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ نفع مند علم، بینیفیشل نالج. وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہو کہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایمان اور یقین میں اضافہ ہو، اس کے ناموں، اس کی بلند صفات کی معرفت جن کا اللہ حقدار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ایسے افعال، ایسے کام جو عقل کو حیران کر دیں. کچھ چیزیں ہمیں قرآن سے حاصل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کائنات میں غور و فکر سے حاصل ہوتی. افسوس یہ ہے کہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں یا ایسی کتابیں پڑھتے ہیں یا ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو کنیکٹ نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. وہ ہیومن برین کے بارے میں پڑھتے جائیں ہم حیران ہوتے جائیں کہ کس طرح کام کرتا ہے. انسان اپنے ہارٹ کے بارے میں پڑھے، کوئی کتاب آپ لے لیں، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں، آپ کی آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، آپ بولتے کیسے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کو صرف انفارمیشن کی حد تک رکھتے ہیں، کنیکشن نہیں جوڑتے کہ یہ اللہ نے کیا سب کچھ. دا مومنٹ آپ ستاروں پر غور و فکر کر کے، آپ ناسا کی لیٹسٹ پکچرز دیکھ کر جب آپ حیران ہوتے ہیں تو فوراً اگر اللہ کو یاد کریں گے نا کہ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب نے بنایا ہے، وہ کتنا بڑا ہے. آپ اکثر خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں اب یہ ایک پلانٹ دریافت ہو گیا ہے، اب یہ فلاں چیز سامنے آ گئی ہے، اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. ان کو صرف خبر سمجھ کے نہ لے، اس وقت یہ سوچے میرا رب اتنا عظیم ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا. یہ تو صرف اس نون ورلڈ کی بات ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ تو صرف اس آسمان کے نیچے کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس سے تو 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں سے اوپر بھی رب کا عرش ہے، اور رب عرش کے اوپر وہ کتنا بڑا ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیسے بنایا. ایک ایٹم کے اوپر اگر آپ پڑھنے لگتے ہیں، ایک سیل کے اوپر، ہیومن باڈی میں ایک سیل کے اوپر آپ اگر مائکرو پکچرز دیکھیں صرف اپنے بال کی یا اپنے سکن کے کسی ایک پارٹیکل کی، حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یعنی آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ وہ مواقع ہیں جو اللہ کی معرفت کے ہیں. ایسی کتابیں بھی پڑھیے، ایسے علم بھی حاصل کیجیے، اس سے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. لہذا نفع مند علم حاصل کرنا. آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ سائنس کی کتابیں پڑھیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ مختلف علوم پڑھیں، لیکن ایک کام کریں، ان سب کو کنیکٹ کر لیں کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے. ایک طرف جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دوسری طرف جب آپ دنیا کے علوم پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو انسان جس گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور جس گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے اور جس طرح اللہ کی معرفت ہوتی اور جس طرح ایمان بڑھتا ہے کہ خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جس طرح پھر اللہ کی تعریف زبان پہ آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی. تو ایمان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ علم نافع حاصل کرنا، فائدہ مند علم، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. دوسرا طریقہ وہ ہے ان کاموں کا علم جو اللہ کو خوش کر دیتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. ان اعمال کے بارے میں جانیے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا ذکر ہے، وہ کون سا فعل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. اس کے بارے میں جانیے، بھول جائیں دوبارہ جانیے، پھر جانیے، پھر جانیے، اور صرف جان کے ہی نہ رہ جائیے، وہ کر بھی لیجئے تو ایمان بہت بڑھ جائے گا. مثلا مسکرانا صدقہ ہے. جب ہم کسی مومن کو مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کسی انسان کو مسکرا کے دیکھتے خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ خوش نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ بندوں کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں خوش ہوگا؟ وہ ضرور خوش ہوگا. تو جو شخص ایسے کام جان لیتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی اور پھر وہ کر لیتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جتنا ایمان زیادہ اتنے درجات کی بلندی زیادہ. پھر یاد رکھیے علم اور ایمان آپس میں گندے ہوئے ہیں. ایمان جنت تک پہنچاتا ہے، علم کا راستہ بھی کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ جنت تک. تو کب تک سیکھتے رہنا چاہیے؟ جب تک وہاں پہنچ نہ جائیں.
اس کو روکے نہیں، علم نافع کو روکے نہیں، سیکھتے چلے جائیں، ساری زندگی سیکھتے چلے جائیں. اور رمضان ایک بہت ہی بہترین موقع ہے کیونکہ بہت سے گھر کے کام کاج، دوپہر کے کھانے پکانے اور ان چیزوں سے فرصت ہو جائے گی. وہ اتنا وقت جو آپ 2-2.5 گھنٹے لگاتے تھے نا وہ کچن میں، وہ 2-2.5 گھنٹے علم کی کلاس میں لگا لیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں. کیونکہ علم ہی سے انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے، اور قرآن کا علم حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. پھر قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کی آیات سنائی جائیں. لہٰذا رمضان میں قرآن پڑھنے کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے. رات کو تراویح میں اور دن کو اس کا ترجمہ یا فہم یا جو بھی ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں کہ جہاں قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو. اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں، اس میں غور و فکر بھی، اس میں غور و فکر، اس کی سمجھ، اس پر تدبر، اور اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا. اور یاد رکھیے کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے افضل ہو جس کے ذریعے انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکے یا پھر جو اس سے قریب ہو سکے. پھر اسی طرح کائنات میں غور و فکر. رمضان کا چاند خاص طور پر دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. دعا بھی یاد کر لینی، نہیں تو کتاب کھول کے دعا پڑھ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان اور یقین میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں کرنی. پھر اسی طرح جو ہم قرآن پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ عمل کی بات ہے کہ کم از کم ہر روز ایک نئی چیز ایسی کہ جس پر جا کے عمل کرنا ہے، وہ اور زیادہ ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں، پاکیزگی کا اہتمام، وضو کا اہتمام. حدیث میں آتا ہے وضو کی حفاظت مومن کے سوا کوئی نہیں کرتا. پھر اچھی طرح وضو کرنا، پھر وقت کی پابندی سے نماز پڑھنا، پھر فرائض کے علاوہ نوافل. رمضان میں خصوصی طور پر نوافل، کیونکہ وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اتنا قریب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے پھر محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کی قربت پانے کا مہینہ ہے. کعب بن عجرہ سے آپ نے فرمایا تھا اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ، نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ. قرآن مجید میں آتا ہے نا وسجد واقترب، جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ نماز کی طرف لپکے، خصوصاً رات کی نماز، قیام اللیل. اور عام دنوں میں تو ہم نہیں کر پاتے. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں رکھا کہ جہاں مسجدیں ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے. کچھ تھوڑی قربانی کر کے وہاں تک جائیں اور نماز ادا کریں. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات اور اپنی جان مال اللہ کے راستے میں لگانا، یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے. پھر احسان کا رویہ اختیار کرنا، احسان اللہ کے معاملے میں بھی، سب سے بڑھ کر اس سے محبت، سب سے بڑھ کر اس کا ڈر، پھر اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اس پہ توکل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہیں کرنا. پھر پانچویں چیز جو انسان کے ایمان کو بڑھاتی وہ اللہ کا ذکر ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کی تاکید کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. ذکر دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. ذکر کی حالت میں انسان مسلسل اللہ کا قرب پاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عمیر بن حبیب کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ان سے پوچھا کہ اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، کمی کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، جب ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں تو ایمان کم ہونے لگتا ہے. پھر لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ، آپس میں محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو.
سبحان اللہ، یہ شرط لگا دی گئی ایمان کے لیے. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. رمضان میں سب کے دل نرم ہوتے ہیں نا، جو روٹھے ہوئے بھی ہیں ان کو بھی منانا آسان ہو جاتا ہے. تو رمضان میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کے آپس کی محبتوں کی تجدید کرنی، تحفے تحائف دے کر، دوسروں کی طرف افطار بھیج کر، اور مختلف طریقوں سے، یعنی جس کسی سے بھی کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی یا کوئی دل میں کوئی کدورت، کوئی کمی بیشی ہے، تو روزہ چونکہ انسان کا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھنا. کیونکہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کڑی شرط لگا دی ہے، تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. مومنوں کی آپس کی محبت ضروری ہے. اگر ایک جگہ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی محبتیں ضروری ہیں. فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جب اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے آپس میں سلام کرو، سلام کی کثرت. پھر لوگوں سے معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی لالچ سے نہیں کہ میں اس کے ساتھ اچھا کروں تو یہ مجھے یہ دے گا، یہ میرے ساتھ یہ کرے گا. نہیں، وہ تو آپ اچھا کریں گے اللہ خود دلوں میں محبت ڈال دے گا. پھر اسی طرح دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا. رمضان میں خاص احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو ہماری زبان اور عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو. دوسروں کے فائدے کا بننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گی. یعنی کھجور کا ہر پارٹ فائدہ مند ہے. پھر اسی طرح دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے. پھر صبر کا مظاہرہ کرنا، لمبی ناراضگیاں نہیں پالنا، لوگوں کی گزرے وقت کی اچھائیوں کو یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، کسی کے ساتھ بھی گزرا ہوا اچھا وقت یاد رکھنا ایمان میں سے ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی کوئی بات ہمیں ہرٹ کر جاتی تو ہم اس کی پچھلی ساری خیر بھلا دیتے ہیں. نہیں، پچھلی اچھی باتیں یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے. تو اگر وقتی طور پر کسی سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر کے آگے بڑھیں. پھر اسی طرح لوگوں سے بے نیاز ہونا، لالچ نہ رکھنا. پھر اسی طرح مومنوں کا دفاع کرنا، دوسروں کی فکر کرنا، صرف اپنی فکر میں نہیں جینا، اوروں کی بھی فکر کرنا. مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو. پھر اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا. رمضان میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح. سب سے پہلے صبر اور شکر. مومن یا اچھے حال میں ہوتا ہے یا تکلیف والے حال میں. اچھا حال ہو تو شکر ادا کر، الحمدللہ الحمدللہ، اور اگر تکلیف ہو تو صبر سے کام لیں، تب بھی الحمدللہ ہی کہیں. پھر اسی طرح زندگی میں سادگی اختیار کرنا، کیونکہ سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے. ان البذاذۃ من الایمان، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں تو ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے. اس زبان کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو. زبان کو صرف خیر کے لیے کھولنا، اور اس کے لیے یاد رکھے میرا رب سن رہا ہے. جو بات کرنے لگے تو کسی کو بھی سنانے سے پہلے یہ سوچے میرا رب سن رہا ہے. پھر فضول باتوں سے اجتناب، کیونکہ کامیاب مومن کون ہے؟ جو فضول باتوں سے بچتے ہیں. ان اللغو معرضون، نظروں کی حفاظت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا کا اہتمام، اپنے لباس میں حیا، اپنی گفتگو میں حیا. کیونکہ بعض اوقات جب ہم بے حیا ہو جاتے ہیں نا، بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے منہ کھولتا ہے. پھر ایسے کاموں سے بچنا جو ایمان گھٹانے والے ہیں، جن میں سب سے زیادہ غفلت اور سستی. روزے کی حالت میں انسان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی، سستی بھی ہو جاتی. یہ نہیں کہ نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھیں، آپ جا کے سو جائیں اور اثر وہ سورج غروب ہونے کے قریب وہ پھر آپ اٹھ کے اثر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. پھر اسی طرح گناہ کے ہر کام سے توبہ کرنا، ورنہ گناہ کا بوجھ ایمان کمزور وہ کھانے لگتا ہے دیمک کی طرح انسان کے ایمان کو. پھر اسی طرح برائی سے نہ روکنا بھی انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا کی حرص اور لالچ
خواہشات کی پیروی، بہت زیادہ باتیں کرنا اور بہت زیادہ کھانا، اس سے بھی انسان کے اندر ایمان کی کمزوری آتی ہے. بخل، جھوٹ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ چیز ہے. جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. پھر دوسروں کی جان مال عزت کو حلال سمجھنا. حسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حسد دو چیزیں ایک مومن کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. حدیث ہے کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر کینہ اور بغض، خصوصاً قریبی رشتہ داروں میں. پھر لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یہ ایمان کمزور کرنے والی بات ہے. زبان سے کسی کو دکھ دینا، غیبت، چغلی، بد زبانی اور فحش گوئی، یہ ساری چیزیں ایمان کمزور کرنے والی. ان سے خوب بچنے کی فکر کرنی ہے. پھر امانتوں کا پاس نہ رکھنا. اور پھر یاد رکھیے ایمان کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ایمان کی تجدید کے لیے دعا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لوگوں اللہ سے سوال کرو، دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کو نیا کر دے، تمہارا ایمان بڑھا دے. اس کے لیے دعا کرنی ہے اللہ سے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتی ہے صحیح الادب المفرد میں، اللہم حبب الینا الایمان. آمین کہیے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ ایمان کو ہمارے دل میں بہت محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اسے مزین کر دے، خوبصورت بنا دے. پھر اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ ہو، یعنی اس سے میں کبھی نہ پھروں. ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے چاند دیکھ کے جو آپ دعا پڑھیں گے اس میں کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. ماشاءاللہ سب کو آتی ہے دعا. والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ ہم پر اس چاند کو، رب ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا جو آ رہا ہے چاند، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کر. اور پھر ایمان پر زندہ رہنے کی دعا کرنا کہ آخر تک، زندگی کے آخری دم تک ہم ایمان پر رہیں اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں اور ایمان کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب ٹھہر جا. اور اللہ تعالیٰ بہت سو کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. اب چند بس آخری باتیں رمضان پلاننگ کے حوالے سے. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ بہت سی باتیں سوچ لیتے ہیں، پھر کر نہیں پاتے، پھر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے باقاعدہ ان کو پلان نہیں کیا ہوتا. تو سب سے پہلی چیز کہ ایسا منصوبہ بنائیں جو قابل عمل ہو. ایسی پلاننگ کریں، ایسے ٹارگٹ سیٹ کریں جو پھر کر بھی سکیں. یہ نہ آپ اتنی لمبی لسٹ بنا لیں اور پھر وہ آپ سے ہو نہ، پھر آپ کہ میں تو بہت ہی نکمی ہوں، چلو چھوڑو بس، پھر وہ آپ کی لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائیں یا آپ کچھ بھی نہ کر سکیں. نہیں، اتنے کام سوچیں جو آپ واقعی کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر صرف رمضان تک نہیں کرنا، ان کو بعد میں بھی لے کے چلنا ہے. کم از کم 5 ٹارگٹ سیٹ کر لیں اپنے، کم سے کم 5. ان میں ہم بہتری پیدا کریں گے، کیونکہ ایک دم بہتری نہیں آتی. پورا رمضان کوشش کریں گے تاکہ ان میں بہتری ہو جائے. اور اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنے کے لیے اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیں ان 5 چیزوں میں. مثلا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ وہ 5 چیزیں طے کر لیں کہ ہم اس رمضان میں وہ 5 کون سے ایسے سارے کام کریں گے ایز اے فیملی کہ جس سے ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں. یعنی رمضان کے
جانے کے بعد ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکیں. کیونکہ اگر آپ رمضان میں جس حال میں داخل ہوئے اسی میں نکلے تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ اپنے یا تو فیملی کو یا فرینڈز کا سرکل یا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جن کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کر سکیں، اس میں آسانی ہوگی. پھر اسی طرح آپ یہ باتیں صرف دماغ میں سوچنے کی بجائے ان کو لکھیں. کیا کریں گے؟ آپ لکھیں گے. مثلاً آج آپ موقع ہو یا کل سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہوگا، آپ بیٹھے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے یا اپنے دوستوں کو یا اپنے سرکل کو جن کے بھی ساتھ ہیں، اور آپ ان سب سے کہیں اچھا چلے ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم 5 کون سے کام ایسے کریں گے جن کو ہم اپنے اندر ایکسیلنس کا لیول لائیں گے، پہلے سے بہتر کریں گے. سب کے ساتھ برین سٹارم کریں. صرف اپنے ہی لکھ کے بتا نہ دیں اچھا میں نے یہ کیا تم بھی یہ کر لو، نہیں، ان کو بھی ساتھ ملا کے مشورہ کر کے کریں. پھر نیکی کے ارادے پر بھی اجر ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ہرس ضرور رکھیں. اب یہ میرے 5 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ باقی تم نے کرنا ہی کچھ نہیں. دل میں ضرور رکھیں کہ میرا دل چاہتا میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، جتنی چاہے لمبی لسٹ بنا لیں، لیکن اس میں سے کچھ جو آپ بس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اور اگر باقیوں کی بھی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا، اور بھی بڑھاتے جائیں پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق. پھر اسی طرح سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کریں اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ سحری کھائے بغیر پھر روزہ رکھنا پڑے گا. اوہو آج تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلی، اب کیا کریں؟ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ نہیں، ایک وقت مقرر کریں، سب گھر والے اس وقت سو جائیں. تراویح پڑھ کر آئے ہیں، اب اس کے بعد یہ نہیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، تراویح میں ہم اتنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں نا کہ جب ہم وہ فارغ ہوتے ہیں نا اس سے تو بالکل فریش ہوتے ہیں، اب بالکل سونے کو دل نہیں چاہتا، اور ایمان بھی بڑھ چکا تھا تو یہ لگتا ہے بس کچھ پتہ نہیں کہاں سے اڑ چلے. تو وہ نیند لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کچھ بک ریڈنگ کریں، قرآن کی ریڈنگ شروع کر دیں، کچھ بھی، تاکہ آپ فوراً سو جائیں. پھر اسی طرح روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر لیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کچھ اور کاموں کو کٹ ڈاؤن کریں گے. جیسے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر پر ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر گھنٹوں گزارتے ہیں، اس کو کم کرنا ہوگا، اس کو لمیٹڈ کریں. اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے یہ جو اتنا ٹائم اس پہ لگاتی ہوں نا، میں نے اس وقت اس کو بند رکھنا ہے، اس کے ایکول قرآن مجید کھولنا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایک جگہ مقرر کریں. یہ نہیں کہ روز کے اچھا آج یہاں دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے، اور آج وہاں دیکھتے ہیں اور آج وہاں، اور کچھ پتہ نہیں کل کیا پڑھا اور آج کیا پڑھا. نہیں، پہلے سے ہی ایک جگہ مقرر کر لیں. اپنا ٹائم بھی مقرر کر لیں، گھر والوں کو پتہ ہو کس وقت نکلنا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر سکون سے پڑھ کر واپس. پھر اسی طرح باقی چیزوں کی بھی تلاوت کی اور باقی جو جو کام آپ نے کرنا ان کی مقدار اور ٹائم اور وہ بھی مقرر کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے گولز کو ٹائم باؤنڈ کریں گے نا، یہ کام کرنا ہے اس وقت کرنا ہے، پھر وہ کام ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے نا انشاءاللہ میں بہت سا قرآن پڑھوں گی، تو پھر اس طرح نہیں، آپ یہ طے کریں میں نے روز 1 سپارہ پڑھنا یا 2 پڑھنے. مثلاً آپ یہ کر سکتے ہیں 1 سپارہ ریڈنگ، 1 سپارہ لسننگ جیسے دورہ قرآن وغیرہ، 1 سپارہ رات کو تراویح میں. تو اس طرح ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر کم از کم 3 تو ہو ہی جائیں گے. 1 سمجھنے کا، 1 خود پڑھنے کا، کیونکہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور پھر 1 قیام اللیل میں نماز میں سننا. پھر اسی طرح جو آپ نے گول سیٹ کیے، ٹارگٹ سیٹ کیے نا، ان کو کہیں لکھ کے لگائیں اور ان کو بار بار دیکھتے رہیں کہ میں کر بھی رہی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا جو دعائیں ہیں آپ نے مانگنی ان کو بھی لکھ لیں، یا جو کتابوں سے پڑھنی تو وہ لے کے رکھ لیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ ایک دوسرے سے چھینے، وہ میری تم کیوں اٹھا کے لگے اس کی. اگر گھر میں 5 بچے 5 کتابیں لا کے رکھ دیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ان کا نام لکھ کے دیں کہ شام کو ہم بیٹھیں گے، جس وقت بھی بیٹھ کے دعائیں پڑھنی ہے ہر ایک اپنی اپنی کتاب سے پڑھے گا اور کوئی کسی کے ساتھ جھگڑے گا نہیں. کیونکہ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے چلو ایک ہے نا سبھی دیکھ لیں گے اس کو، نہیں، پھر وہ ایک پڑھا اور دوسرا چین، جیسے ایک اخبار آتی ہے نا سارے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دعائیں صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی مانگنی ہے، پوری امت کے لیے مانگنی ہے. اور اپنے سارے دوستوں رشتہ داروں کے نام لے لے کے، اور نام لے لے کے اب کس کس کی لسٹ بنائیں گے، اس کا بہت اچھا آسان طریقہ ہے. فون کا کانٹیکٹ لسٹ کھول لیجئے اور
اسکرول کرتے جائیے اور ان کے لیے، کیونکہ ہر ایک کا آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی کسی نے کسی خاص دعا کے لیے کہا کچھ، اس سے پھر کوئی مس نہیں ہوتا. اگر بہت لمبی لسٹ ہے اور ایک دن میں ساری نہیں ہوتی تو ہر روز آپ تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ کوئی بھی نہ چھٹے. تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی دعائیں قبول ہوں گی. تو چلیے چند ٹارگٹ جو آپ مثلاً سیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، نمازوں میں بہتری لانی ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اپنی نماز کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے. اچھا، اب اس کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیل لکھیں گے کہ بہتری کیسے لانی ہے. نمبر 1، وقت پہ پڑھنا ہے. نمبر 2، خشوع سے پڑھنا ہے. خشوع کیا آتا ہے؟ السکون. نماز میں ہل جل نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھجانا نہیں، دوپٹہ ہی نہیں ٹھیک کرتے رہنا نہیں. یعنی خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے سکون سے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جائیں. قوموا للہ قانتین. پھر نماز میں اللہ کا قرب محسوس کرنا، یعنی نماز بہتر کرنا ایک گول ہے آپ کا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید اس کی بریک اپ کر لیجئے، جس کی میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں. روزانہ 12 سنتیں پوری کرنے کی نیت کر لیں. 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی. جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے سنت، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. یہ وعدہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ پڑھیں اور بعد میں بھی آپ کو اس کی عادت پڑے. اسی طرح چاشت کی نماز یا اشراق کی یا جو بھی آپ کہیں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے کے درمیان میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں. سارے دن کے لیے اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے یہ 2 رکعتیں. آپ مثلاً اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، گھر میں آپ کو جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، وضو کر کے راستے میں ہی سواری پہ پڑھ لیجیے، لیکن اس کا اہتمام کیجیے. یہ جتنی جوڑوں کی دردیں ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس نماز کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ. ہر روز جوڑوں کا صدقہ نکلتا رہے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے. پھر اسی طرح 2 یا 4، کم از کم 2، زیادہ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن 4 کے بارے میں حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں، نہیں تمہیں کافی ہو جاؤں. پھر اسی طرح تھکاوٹ اور نیند کے باوجود رات تراویح کا اہتمام، جیسے تیسے بس آپ جب چل پڑیں گے نا اور کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خصوصاً آخری عشرہ، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے. تو اگر بچے سو رہے ہیں، ایگزامز ہیں یا کچھ ہیں، اگر پہلے 20 دن کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی تو ان کو پہلے سے بتا دیں کہ آخری عشرہ ہم نے یہاں جانا ہے، ایسے پڑھنا ہے، رات کو یوں جاگنا ہے. اگر پہلے سے ذہن سازی کر لینا تو بچے بھی اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے. تو ایک ہے نماز بہتر کرنا، یہ ہمارا گول ہو گیا. دوسرا، صدقے کی عادت ڈالنا، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا، کیونکہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، بہترین اعمال میں سے ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے یقیناً صدقہ تو صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین اور جو فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی طرف سے بھی آپ کیجئے کہ اللہ اگر ان کی قبروں میں کوئی گرمی ہے، کوئی کمی بیشی، اللہ ان کو بھی معاف کر دے. قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟ اس کا صدقہ ہوگا. اور جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کہ دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں کو بھی نہیں پتا چلا. پھر جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، آگ سے بچانے کا. خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ میں دے انسان، ضروری نہیں کہ بہت بڑا بڑا صدقہ ہر جس کو توفیق اور اللہ دے اسے روز کرے، لیکن اگر روز کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں کر سکتے تو ایک آدھی کھجور. اگر آپ کچھ کماتے نہیں اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، تو آپ افطار کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا، تو اس بات میں جلدی کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کھجور دیں کہ آپ کر لیجئے. آپ یعنی بازو کہتے ہوتے ہیں سب بیٹھے اپنی اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھیں اور جا کے اٹھائیں کھجور کی پلیٹ اور سب کو ایک 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 پکڑائیں. یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. یعنی مواقع ڈھونڈیں، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں آپ ان سے ملاقات کرتے تھے. اور رمضان میں آپ کیسے سخی ہوتے تھے؟ کیا مثال دی گئی؟ تیز آندھی سے بھی زیادہ. اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں، کیا کیا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے ان کو آپ نکال سکتے ہیں. آپ جائزہ لیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا کیا میں کب صدقہ کر سکتی ہوں، کس کس پروجیکٹ میں ڈال سکتی ہوں. اپنے زیورات کا جائزہ لیں کہ کون کون سا کتنا ہی عرصہ ہوا کبھی نہیں پہنا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اپنی باقی چیزوں کا، اور دیکھیں کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے. ہمیں آج یا کل جلد ہی دنیا چھوڑ جانا ہے، تو یہ سب کچھ ویسے ہی دوسروں کا ہو جائے گا، اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دیں. تو صدقے کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے بریک اپ آپ کریں گے. کیا صدقہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے. اور اس کے لیے نا آپ اپنے لیے کچھ کچھ ہنٹس لکھ دیں، میں یہ ایسا کروں گی، ایسا کروں گی، ایسا کروں. جو آپ سوچ سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا لیں ہم کیا کیا کر سکتے، وہ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز دیں گے. اب دیکھیے کہ بعض لوگ جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے میں پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز، خواہ میٹھی روٹی یا پیاز، وہی صدقہ نہ کر دے. مسجد کے لیے نکلتے تھے تو گھر میں جو بھی چھوٹا موٹا کچھ ہوتا اس کو لے کے نکلتے، راستے میں دیتے. اب دیکھیے آپ کوئی یہاں سڑک ایسی نہیں کہ جس پہ کوئی مانگنے والا نہ کھڑا. میں نہیں کہتی کہ آپ بہت پیسے ان کو دیں، آپ کچھ کھانے کی چیز تھوڑی بہت ریڈی رکھیں، ہینڈی رکھیں، کوئی آ کے ونڈو ناک کرے کھانے کی چیز دے دے. پھر اسی طرح تیسرا ٹارگٹ، تیسرا گول، رمضان کے علاوہ سے زیادہ ذکر. کون کون سا ذکر کرنا ہے؟ یعنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، کیونکہ ذکر والے جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تسبیحات، تسبیح کرنی ہے، دروشی پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ کی تسبیح کرنی ہے، یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اللہ کے ناموں سے اس کو پکارنا ہے. گول سیٹ کر لیں اور پھر وہ چیزیں لکھ کے لگا لیں کون کون سا ذکر کرنا ہے. وہ ذکر الہی کا ایک کارڈ بھی ہے، اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے. الحمدللہ کا ایک کارڈ ہے، استغفر اللہ کا ہے. تو آپ کیا کریں، مثلا اگر آپ سحری کر رہے ہیں اور اس وقت بولنے کو کسی سے دل نہیں چاہ رہا تو آپ ایک ہاتھ میں کارڈ پکڑ لیں، آپ بے شک اپنا منہ میں لقمہ ڈالیں اور دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے الگ وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے کھانے کے ٹیبل پر وہ کارڈز لگا کے رکھے ہوئے ہیں نا، تو بیٹھتے ہی آپ وہاں سے اٹھا لیں گے. تو ان چیزوں کو سیٹ کر کے رکھیں گھر میں، کسی کونے میں کوئی چیز رکھیں، کہیں کچھ رکھیں، کہیں کچھ رکھیں، تاکہ جہاں آپ بیٹھیں وہیں آپ ذکر شروع کر سکیں. مسنون دعاؤں کی کتابیں رکھیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں 2 4 دعائیں بھی پڑھتے رہیں. چوتھا گول آپ کا کیا ہو، قرآن سے تعلق میں اضافہ. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، تلاوت ہو، سننا ہو، سب کچھ، لیکن کچھ حصہ حفظ بھی، یعنی کچھ صورتیں یاد کر لیں یا کچھ آیات یاد کر لیں. پانچویں چیز، زبان کی حفاظت، کیونکہ روزے کو خراب کرنے والی چیز زبان کی بے احتیاطی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، خاموش رہا تو سلامت رہا. اور لغو باتوں سے بھی بچنا ہے، بے فائدہ بیکار کی باتیں، بے جا تبصرے، لوگوں کے حال، کوئی بیہودہ بات. کیونکہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو اسی کا روزہ سلامت. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے وار سے بچاتی. روزہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن سفارش کرے گا. لیکن اگر ہمارا روزہ کہیں سے کٹا ہے، کہیں سے پھٹا ہے، کہیں سے وہ پتلا ہے، وہ کیا شفاعت کرے گا؟ وہ ایک مسکین سا وہ کوئی چیز کھڑی ہے، وہ کیا شفاعت کرے گی آپ کے لیے؟ تو سلامت روزہ رکھنا ہے. اور سلامت روزے میں صرف نیکیاں نہیں کرتے بلکہ برائیوں سے بھی بچتے ہیں. تو مخلوق کو تکلیف نہیں دینی بلکہ ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. بہترین بندے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے والے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے.
اور اس میں افطاری کرانے سے لے کر اور باقی ساری چیزوں سے. اس کو بھی آپ لکھ لیجیے کہ میں کس طرح کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں. یعنی اپنا ایک گول آپ سیٹ کریں نا, میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچا. صدقے کے نیچے یہ گول بھی لکھ لیں تاکہ 5 سے زیادہ چیزیں نہ ہوں. کس طرح میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی, کیونکہ کچھ صدقہ تو مال سے ہوتا ہے, کوئی کھانے سے ہوتا ہے, اور کچھ جسم کی خدمت سے بھی ہوتا ہے. اب آپ کھانا پکا رہے ہیں, سارے تو سو رہے ہیں اور آپ سحری پکا رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں. نہیں, خوش ہو کے پکائیں کہ مجھے اللہ نے دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح اور بھی مختلف طریقے سے سوچیں کہ کس کو کہاں فائدہ دے سکتی. یہ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے, میں نے فائدہ دینا, میں نے فائدہ دینا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں نے فائدہ دینا ہے, سارے فائدے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. انسان بظاہر دوسروں پر احسان کرتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ سب کو دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں, زبان نہیں کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں اور اللہ کا شکر ادا کر سکوں. یہ اللہ ہی مجھے لے کر آیا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میری پلاننگ میں نہیں تھا, یہ تو اللہ ہی کی پلاننگ تھی. اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے میرا رخ اس طرف موڑا, کیونکہ میں کہیں اور جا رہی تھی. الحمدللہ. تو 17 مئی سے انشاءاللہ العزیز بروز بدھ سے ہم دورہ قرآن شروع کریں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالی, اور ٹائم 10:30 سے 1 بجے تک کا ہوگا. کیونکہ میں ویسے تو 2 گھنٹے میں پارا ہو جاتا ہے, تھوڑی سی کچھ دعائیں وغیرہ اور کچھ تھوڑا کنکلوڈ کرنے میں اگر ذرا اوپر ہو گیا تو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز. اسی طرح یہاں عمرے کی تربیتی پروگرام ایک ہو رہا ہے, کیونکہ رمضان میں بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, تو عمرے کی تیاری اور طریقہ سیکھنے کے لیے 15 مئی منڈے کو انشاءاللہ اس کی ٹریننگ ہے. پھر اسی طرح 3 جولائی سے یہاں سمر کورس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آفٹر رمضان. اور انشاءاللہ منڈے کو میرا نارتھ ناظم آباد میں صحیح بخاری کا سیشن ہے, اور پھر اسی طرح ٹیوزڈے کو گلشن برانچ میں ہے صحیح بخاری کا سیشن. اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ باہر سٹال بھی ہیں اور کچھ انفارمیشن بھی ہے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ کتابوں کے سٹال ہیں, دعاؤں کے یہ کارڈز وغیرہ موجود ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ جنت میں لے جانے والے اذکار جو ہیں, یہ کارڈ بہت ہی اچھا ہے, بلکہ آپ صرف خود اپنے لیے نہیں اوروں کو بھی تحفے میں دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. یہ استغفار کا کارڈ ہے. اسی طرح اور بھی بہت اچھی اچھی چیزیں انشاءاللہ باہر آپ دیکھ لیں گے. اپنا اپنا قرآن مجید لے کر آئیے اور قلم ضرور لائیے ساتھ, تاکہ جیسے آج میرا 5 گول لکھوایا نا, اگر آپ یہ 5 ابھی لکھ لیتے تو گھر جا کے ذرا دوبارہ آسانی ہو جاتی. تو صرف سننے کے لیے نہیں آئیے, تھوڑا سا اس کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اجازت. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اللہ ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما. اللہ ہمارے یقین میں اضافہ کر دے. یا رب العالمین ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یا رب العالمین سب پر اپنی رحمت نازل فرما. سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو پورا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما, اور ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.